آج کا موضوع برین سٹروک کے بارے میں ہے، جس کو صرف سٹروک بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کو میجر سٹروک ہو جائے جس کے نتیجے میں مریض کو جسم کے کسی حصے میں پیرالائسس ہو سکتا ہے، جسے فالج بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے سٹروک کی علامات، اسباب، روک تھام اور علاج کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب دماغ کے کسی بھی حصے میں خون کی سپلائی منقطع ہو جائے، یہ حالت عارضی ہو یا مستقل، اسے سٹروک کہتے ہیں۔ جب جسم کے کسی حصے میں خون کی سپلائی منقطع ہو جائے تو وہ حصہ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دماغ کے کسی حصے کو خون کی سپلائی نہ ہونے سے دماغ کے خلیے بھی اسی طرح سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے پاؤں میں خون کی سپلائی اس کے بیٹھنے کی پوزیشن کی وجہ سے منقطع ہو سکتی ہے۔ اگر یہ احساس آپ کے ساتھ ہوا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ یہ احساس سوئیوں کے چبھنے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاؤں کی رنگت تبدیل ہو جائے، لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں کو اس طرح سے محسوس نہیں کریں گے جیسا آپ عام طور پہ کرتے ہیں، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنا وزن رکھنے یا چلنے کے لیے اپنے پاؤں کو استعمال کرنے سے بھی قاصر ہو جاتے ہیں۔ دماغی خلیات چند منٹوں میں خون کی فراہمی کی عدم موجودگی میں مرنا شروع ہو جاتے ہیں، جو انہیں آکسیجن اور غذائی اجزاء فراہم کرتے ہیں جن کی انہیں اشد ضرورت ہوتی ہے۔ نتیجے کے طور پر یہ دماغی نقصان طویل مدتی معذوری یا موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو اس کی علامات کیا ہیں؟ چہرے یا جسم کی اچانک کمزوری یا بے حسی، جیسے بازو، ہاتھ، ٹانگیں یا پاؤں۔ منہ یا آنکھ کا ایک طرف گرنا، جسے ہم انگلش میں آئی ڈروپ یا ماؤتھ ڈروپ بھی کہتے ہیں، یا بولنے یا مسکرانے سے قاصر ہو جانا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی بول سکتا ہو لیکن سننے والے کو سمجھ نہ آئے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ جملے مکمل کرنے کے لیے الفاظ تلاش کرنے میں دشواری کا سامنا۔ اچانک دھندلا نظر آنا یا ایک یا دونوں آنکھوں میں بینائی کا کھو دینا۔ یادداشت میں اچانک کمی یا الجھن کا شکار ہونا۔ اچانک شدید سر درد، چکر آنا، توازن برقرار نہ رکھ پانا یا اچانک گر جانا۔ سٹروک کو دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ اقسام اس مدت پر منحصر ہیں کہ دماغی خلیات کو خون کی فراہمی میں رکاوٹ کتنا عرصہ برقرار رہی۔ یہ اقسام ہیں سی وی اے اینڈ ٹی آئی اے۔ سی وی اے میں خون کی سپلائی طویل عرصے تک منقطع رہتی ہے، جس کے نتیجے میں دماغی خلیات کو مستقل طور پر نقصان پہنچتا ہے۔ تاہم ٹی آئی اے میں خون کی سپلائی مختصر مدت کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اثرات بھی عارضی ہوتے ہیں۔ سی وی اے کی بھی دو اقسام ہیں، پہلی ہے اسکیمک اور دوسری ہے ہیمریجک۔ 85% کیسز میں سٹروک کی وجہ اسکیمک ہے، جبکہ باقی 15 کیسز ہیمریجک سٹروک ہیں۔ اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے دماغ کو خون کی فراہمی منقطع ہو جائے تو اسے اسکیمک سٹروک کہتے ہیں، لیکن اگر یہ دماغ کے اندر یا اس کے ارد گرد خون بہنے، جسے بلیڈنگ بھی کہتے ہیں، کی وجہ سے ہو تو اسے ہیمریجک سٹروک کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف ٹی آئی اے میں وہی علامات جو سی وی اے میں ہوتی ہیں، لیکن ٹی آئی اے میں علامات مختصر مدت تک رہتی ہیں۔ ٹی آئی اے کا مطلب ہے عارضی اسکیمک اٹیک، اور اسے منی سٹروک بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے سٹروک کی اقسام کو تفصیل سے دیکھتے ہیں، ان اقسام کی وجوہات اور اس سے بچاؤ اور ان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں اسکیمک سٹروک کو۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ 85% سٹروک کی تشخیص اسکیمک سٹروک کے طور پہ کی جاتی ہے۔ تو آئیے پہلے اس کو بغور دیکھتے ہیں۔ اسکیمک سٹروک دماغ کے ایک مخصوص حصے کو خون کی سپلائی کرنے والی شریان میں رکاوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور فہرست میں پہلے نمبر پہ ہے آرتھیریوسکلروسس، سادہ الفاظ میں شریانوں کا تنگ ہونا۔ یہ نہ صرف سٹروک کی بڑی وجہ ہے بلکہ دل کے دورے کی بھی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ آرتھیریوسکلروسس شریانوں کا سخت ہونا ہے، جس کی وجہ سے شریان کی اندرونی سطح میں پلاک جم جاتا ہے۔ پلاک کیا ہے؟ پلاک چربی والے مادے، کولیسٹرول، سیلولر ویسٹ، کیلشیم اور فائبر سے بننے والی ایک تہ ہے جو شریانوں میں چپک جاتی ہے۔ اگر آپ کے دماغ میں خون لے جانے والی شریانوں میں پلاک ہو تو شریانیں تنگ اور سخت ہو جاتی ہیں۔ پلاک کا ایک حصہ ٹوٹ کر اگر خون میں شامل ہو جائے اور اگر یہ دماغ تک پہنچ جائے تو خون کی سپلائی کو کم کر کے شریان کو بلاک کر دے گا۔ تو اگر ایسا ہو تو یہ سٹروک کا سبب بھی بن سکتا ہے۔
आर्थेरियोस्क्लेरोसिस की बुनियादी वजूहात में है डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, सिगरेट नोशी और जिस्मानी वज़न का ज़रूरत से ज़्यादा होना। इस्केमिक स्ट्रोक की दूसरी मुमकिन वजह आर्टीरियल डायसेक्शन है। इसका मतलब है कि किसी चोट की वजह से या बगैर किसी वाज़ेह वजह के शरेयान की अंदरूनी सतह का डैमेज हो जाना। हो सकता है कि डैमेज होने वाली जगह के इर्द गिर्द खून का क्लॉट बन जाए। अगर यह क्लॉट दिमाग में खून की फ्राहमी में रुकावट का सबब बने तो इससे स्ट्रोक होने का खतरा लायक होगा। स्ट्रोक की दूसरी वजह दिल के कुछ आर्जे हैं, जैसे AF एंड PFO। जब किसी के दिल की धड़कन बेकायदा और मामूल से तेज हो तो इस हालत को AF कहा जाता है, और AF का मतलब है आर्टीरियल फिब्रिलेशन। इस हालत की वजह से दिल को ठीक से खाली होने का मौका नहीं मिलता और कुछ खून दिल में रह जाता है, जिसकी वजह से क्लॉट बन सकता है। अगर ये क्लॉट दिमाग तक पहुंच जाए तो ये स्ट्रोक का सबब बन सकता है। दूसरा है PFO, जिसका मतलब है पेटेंट फोरामेन ओवल। PFO दिल के बाएं और दाएं ऊपरी चैम्बर के दरमियान एक सुराख है। यह सुराख पैदाइश से पहले हर किसी में मौजूद होता है, लेकिन पैदाइश के फौरन बाद बंद हो जाता है। इस सुराख को PFO कहा जाता है, लेकिन कुछ बच्चों में PFO पैदाइश के बाद कुदरती तौर पर बंद नहीं होता। इसे बाज़ औक़ात दिल में सुराख भी कहा जाता है। अगर इस हालत की वजह से दिल में क्लॉट बन जाए तो ये क्लॉट स्ट्रोक का सबब भी बन सकता है। इस्कीमिक स्ट्रोक की तशखीस दिमागी स्कैन के ज़रिए की जाती है, जैसे CT और MRI स्कैन, और बाज़ औक़ात EEG और अल्ट्रासाउंड स्कैन से भी की जाती है। इस्कीमिक स्ट्रोक के दो तरीका इलाज हैं। पहला है थ्रोम्बोलाइसिस और दूसरा है थ्रोम्बेक्टमी। थ्रोम्बोलाइसिस में क्लॉट को तोड़ने के लिए एक दवा इस्तेमाल की जाती है ताकि रुकावट को दूर किया जा सके। स्ट्रोक की अलामात शुरू होने के तकरीबन 4.5 घंटे के अंदर ये दवा मुअस्सर है और जितनी जल्दी मुमकिन हो इलाज फ़ायदेमंद है। लेकिन बदकिस्मती से ये तमाम इस्कीमिक स्ट्रोक के मरीजों के लिए मौजू नहीं। अगर स्ट्रोक हल्का हो, किन में ये मौजू नहीं, अगर किसी का स्ट्रोक माइल्ड हो, हम उर्दू में शायद इसको हल्का कह सकते हैं, हल्का स्ट्रोक हो या माइल्ड स्ट्रोक हो, या दिमाग में ब्लीडिंग हो जाए, इनकी रिसेंटली या हाल ही में दिमाग की सर्जरी हुई हो, या वो कुछ ऐसी दवाएं इस्तेमाल कर रहे हों जो ब्लीडिंग का सबब बन सकती हैं। बदकिस्मती से स्ट्रोक के शिकार अफराद जो थ्रोम्बेक्टमी के लिए मौजू हैं, इनको इलाज करवाने के 40 दिन तक ब्लीडिंग का खतरा रहता है। इन केसेस की शरह को देखें तो 40 में से एक केस जानलेवा भी हो सकता है। आइए अब हेमरेजिक स्ट्रोक को देखते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक की दो अक़साम हैं। पहला है SAH विच इज सब आर्कनाइड हेमरेज। इस किस्म में ब्लीडिंग दिमाग की सतह पर होती है, जबकि ICH दस इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज में दिमाग के अंदर ब्लीडिंग होती है। SAH जो कि सब आर्कनाइड हेमरेज है में खून शरेयान से निकलकर दिमाग की सतह पर बह निकलता है और दिमाग के इर्द गिर्द वाक़ हिफाजती तह वाली जगह में दाखिल हो जाता है, जिसे सब आर्कनाइड कहते हैं। ये स्ट्रोक की आम किस्म नहीं और इसकी शरह 1 in 20 इंग्लिश में हम कह सकते हैं 20 लोगों में एक शख्स को SAH स्ट्रोक हो सकता है। SAH की बुनियादी वजह एन्यूरिज्म है। अगर खून की शरेयान फूल कर गुब्बारे की शक्ल इख्तियार कर ले तो इसे एन्यूरिज्म कहते हैं। चूँकि एन्यूरिज्म की वजह से शरेयान की दीवारें कमज़ोर होती हैं, इसलिए इस बात का इम्कान रहता है कि ये गुब्बारा नुमा शरेयान खून के दबाव से फट जाए। अगर ऐसा हो जाए तो दिमाग के इर्द गिर्द वाक़ हिफाजती तह में खून बहने का सबब बन सकता है। एन्यूरिज्म की मिसाल एक गुब्बारे की तरह है। जब गुब्बारे को फुलाया जाता है तो इसकी सतह फैल जाती है, जिससे सतह कमज़ोर और गुब्बारा फटने का इम्कान बढ़ जाता है। एन्यूरिज्म का इलाज कॉइलिंग और क्लिपिंग है। कॉइलिंग में खून की शरेयान में प्लैटिनम कॉइल्स डाली जाती हैं ताकि एन्यूरिज्म को सील किया जा सके, जबकि क्लिपिंग में एक टाइटेनियम क्लिप का इस्तेमाल एन्यूरिज्म को सील करने के लिए किया जाता है। दोनों तरीका इलाज में क्लिपिंग ज़्यादा इन्वेसिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं नागवार तरीका इलाज है, जिसमें खोपड़ी या स्कल का एक टुकड़ा उतार कर प्रोसीजर किया जाता है
اور پروسیجر کے بعد اس ٹکڑے کو واپس سیل کر دیا جاتا ہے۔ اب ICH کو دیکھتے ہیں، جس میں دماغ کے اندر بلیڈنگ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ بنیادی طور پر سیریبرل اسمال ویسل ڈیزیز ہے، جس میں دماغ کی چھوٹی نالیوں کو نقصان پہنچنے سے دماغ میں خون بہہ سکتا ہے۔ سیریبرل اسمال ویسل ڈیزیز کی بنیادی وجہ ہائی بلڈ پریشر کو سمجھا جاتا ہے۔ ICH کی ایک اور وجہ ایملوئڈ اینجیوپیتھی یا سیریبرل ایملوئڈ اینجیوپیتھی ہے، جس میں ایملوئڈ بیٹا پیپٹائڈ دماغ کی چھوٹے سے درمیانے درجے والی شریانوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس سے خون کی نالیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس سے خون بہنے اور سٹروک کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد دماغ میں خون کی شریانوں کا ایک اور پریشان کن عارضہ جو سٹروک کا سبب بن سکتا ہے، اس کی بھی 2 اقسام ہیں۔ پہلی ہے آرٹیریو وینس میلفارمیشن، جسے ایز اے شارٹ AVM کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری ہے کیوینس میلفارمیشن کیوینوما۔ عام طور پر خون کی نالیاں ایک نیٹ ورک بناتی ہیں اور خون کا بہاؤ ہموار ہوتا ہے، لیکن AVM میں دماغ تک خون لے جانے والی شریانیں ایک دوسرے سے الجھ سکتی ہیں، جیسے کہ ایک دھاگا آپس میں الجھ جاتا ہے۔ AVM شریانوں پر دباؤ ڈال کر خون کے بہاؤ کو کم کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لیک ہو سکتی ہیں، جبکہ کیوینوما خون کی نالیوں کا ایک جھرمٹ، جسے ہم انگلش میں کلسٹر کہتے ہیں، کلسٹر کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جو ایک بیری کی شکل کا ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ جو 2 طرح کے فروٹ ہیں انگلش میں، ایک کو بلیک بیری اور دوسرے کو راسپبری کہا جاتا ہے۔ شریانیں خون سے بھرے چھوٹے بلبلوں کی طرح نظر آتی ہیں۔ ان بلبلوں کی دیواریں کمزور ہوتی ہیں، جو خون کے دباؤ کی وجہ سے کسی بھی وقت لیک ہو سکتا ہے۔ SAH کا علاج ایک دوا ہے جسے نیموڈیپین کہتے ہیں، اور ظاہر ہے دوا کے علاوہ دماغ میں ہونے والے نقصان کو ٹھیک کرنے کے لیے سرجری کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ سٹروک کے اثرات ہر فرد کے لیے منفرد ہوتے ہیں، اور ہر کوئی سٹروک سے مختلف طریقے سے صحت یاب ہوتا ہے۔ اس کے جسم پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جیسے کہ یادداشت میں فرق پڑنا، جسمانی آپ کی حرکات و سکنات پر فرق پڑنا کہ آپ اپنے جسم کو نارمل طریقے سے موو نہ کر سکیں، اور یا پھر جسمانی حرکت میں ہم آہنگی کا کم ہونا، جسے ہم کہیں گے کوآرڈینیشن۔ اس کا اثر نظر پہ بھی ہو سکتا ہے، کھانا نگلنے میں بھی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ آخر میں TIA کو دیکھتے ہیں۔ TIA یا منی سٹروک کی علامات CVA جیسی ہی ہوتی ہیں، لیکن یہ علامات مختصر مدت تک رہتی ہیں۔ TIA کو ہونا اس بات کی ایک بڑی علامت ہے کہ آپ کو سٹروک کا خطرہ معمول سے بہت زیادہ ہے۔ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے، ہماری شریانیں سخت اور تنگ ہوتی جاتی ہیں، اور ان کے بلاک ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تاہم بعض طبی حالات اور طرز زندگی کے عوامل اس عمل کو تیز کر سکتے ہیں اور سٹروک کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں۔ صحت کی حالتیں جو سٹروک سے منسلک ہیں، جو اس کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں، وہ ہے ہائی بلڈ پریشر، آرٹیریل فائبریلیشن، ڈائبٹیز اور ہائی کولیسٹرول۔ ہم سٹروک سے بچ سکتے ہیں اگر ہم صحت مند طرز زندگی کو اپنائیں، صحت مند غذا کا استعمال کریں، ایک جگہ پر زیادہ دیر تک بیٹھنے کی بجائے جسم کو حرکت میں رکھیں، ورزش کریں، تمباکو نوشی سے پرہیز کریں اور اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھیں۔ تمام سٹروک ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے اثرات نسبتاً معمولی ہو سکتے ہیں اور زیادہ دیر تک نہیں رہتے، جبکہ دوسروں کو زیادہ سنگین مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے لوگوں پر انحصار کیے بغیر روزمرہ کی زندگی ناممکن ہو جائے، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ انسان دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے۔ بدقسمتی سے کچھ سٹروک بہت سنگین ہو سکتے ہیں، ان میں سے کچھ کوما یا اچانک موت کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہر شخص علامات کی پہچان کر سکے اور جلد از جلد طبی مدد حاصل کرے۔ مدد حاصل کرنے میں وقت کی مثال آگ میں جلنے والی ایک چیز کی طرح ہے۔ جتنی جلدی ہم آگ بجھائیں گے، اتنا ہی ہم اس چیز کو بچا سکتے ہیں۔
برطانیہ میں ہر 5 منٹ میں کسی نہ کسی پر سٹروک کا حملہ ہوتا ہے. یہ کسی کو کسی بھی عمر میں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ سٹروک کی علامات کو کیسے پہچانا جائے. بغیر کسی وقت ضائع کیے ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر کو ڈائل کریں کیونکہ مریض کو بچانے کے لیے وقت بہت ضروری ہے. برطانیہ میں یہ 999 ہے جبکہ امریکہ میں یہ 911 ہے. آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں اگر آپ کو وہاں کا ہنگامی مدد کا رابطہ نمبر معلوم نہیں تو چیک کریں تاکہ ضرورت کے وقت آپ اس کو استعمال کر سکیں. اگر آپ دماغ کے حصوں کے بارے میں مزید معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میری ویڈیو برین اناٹمی اینڈ اٹس فنکشن دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک اس ڈسکرپشن میں ہے. اگر آپ کو آج کا ٹاپک دلچسپ لگا ہو تو آپ اس کو اپنے دوستوں سے شیئر بھی کر سکتے ہیں. For more information on parts of the brain mentioned in this session, please watch my video on this topic. If you prefer watching this video in English, you can watch on my English channel. The link is in the description. Thanks for watching.